على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ یہ مہینہ جمادی الاول کا مہینہ ہے. اس سے پہلے جو مہینے تھے ربیع الثانی اور ربیع الاول اور صفر، اس مہینے کے متعلقہ جو میں نے اجمالی طور پر گفتگو فرمائی ہے وہ آپ تمام حضرات نے الحمدللہ بخوبی سماعت فرمائی. آج ہم آپ تمام حضرات کے سامنے جمادی الاولیٰ، جس کو جمادی الاول بھی کہتے ہیں، اس مہینے کے تعلق سے عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ مہینہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو نبوت کے آغاز کا مہینہ ہے. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہو گئی، یا یوں سمجھیے کہ جب 40 سال کے آپ ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں وہ چیزیں دکھلائی جانے لگی، وہ چیزیں بتلائی جانے لگی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ مقصد تھا نبوت کا، وہ مقصد تھا تبلیغ کا، وہ مقصد تھا لوگوں کو اس کے رب سے جوڑنے کا، وہ مقصد جو سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے عظیم مقصد ہے، جس کو نبوت کہا جاتا ہے. گویا کہ نبوت کے آثار، وحی الہی کے آثار کا جو سلسلہ ہے، خواب کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو جمادی الاول کے مہینے سے ہی شروع ہو گیا تھا. یہ جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں جز ہوتا ہے. گویا کہ یہ نبی کا جو خواب ہے یہ سچا خواب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیتوں کا جو نزول ہوا ہے وہ سورہ اقرا، جس کو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا جاتا ہے، اس کی 5 آیتیں شروع کی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے کچھ دن گزرنے کے بعد غار حرا میں آپ پر نازل کی گئی. اس کو سورہ علق کہتے ہیں. آیت کریمہ کی جو دوسری آیت کریمہ ہے اس سورت کی، اس میں علق کا لفظ موجود ہے، لہذا اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے. یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا، جو جبل نور کی چوٹی پر ہے، آج بھی اسی شکل میں غار حرا ہے. اس کا جو پرانا نام ہے، اس کا پرانا نام فاران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، اور وہاں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. صبح نکل جاتے تھے، شام تک وہیں رہتے تھے. کئی دن تک غار حرا میں عبادت میں آقا علیہ السلام لگے رہتے تھے. یوں نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے، شرک نبی کے قریب پھٹکتا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا جو خمیر ہوتا ہے وہ
जन्नत की मिट्टी से बनाया जाता है। जन्नत की मिट्टी नबी के खमीर में शामिल होती है, इसलिए वो जब भी सोचता है अच्छाई की तरफ सोचता है, बुराई की तरफ जर्रा बराबर नबी का मैलान नहीं जाता। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू से ही इबादत करते थे। अगरचे नबूवत आपको 40 साल की उम्र में मिली, तो यूं आता है कि आप गारे हिरा जाते थे, खजूरें ले लेते थे और पानी की सुराही साथ में रखते थे, सत्तू भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते थे, कुछ खुश्क रोटी भी ले लेते थे और कई कई दिन तक अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते। यूं आता है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 41वें साल को पहुंचती है, तो मालिक अर्दो समा के फिरिस्तादा फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में रोनुमा होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखते हैं। हजरत जिब्रील अमीन के हाथ में एक रेशमी कपड़ा होता है, उस रेशमी कपड़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो रेशमी कपड़ा होता है, आप उसको देखते हैं। हजरत जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जब ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो कहते हैं, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन सीने से लगा करके भेजते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात का वजूद बख्शा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा अना बिकारी। इस तरह से 3 मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मुआमला करते हैं। चौथी मर्तबा बेसाख्ता आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें सबसे पहले नाजिल होती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन 5 आयतों को हजरत जिब्रील अमीन के साथ पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी छोटे बच्चे से कोई बात कही जाए तो वो दोहराता है, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्यों कहा मा अना बिकारी, जबकि हजरत जिब्रील अमीन कह रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। हजरत अल्लामा हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह समझा कि जिब्रील अमीन जो अपने साथ वो रेशमी रुमाल या कपड़ा लेकर के आए थे और वो सामने था और उसके ऊपर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ लिखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि हजरत जिब्रील अमीन हमसे ये कह रहे हैं कि इसमें जो लिखा है इसे देख करके पढ़ो। लिहाजा यहाँ कोई एतराज नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मा अना बिकारी क्यों कहा, क्योंकि आपने ये समझा कि शायद जिब्रील अमीन कह रहे हैं कि ये देख करके पढ़ो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत जिब्रील अमीन वो कपड़ा लेकर के क्यों आए, उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हजरत जिब्रील अमीन अपनी याददाश्त के लिए लाए थे कि आपसे ये पढ़वाना है। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इन 5 आयतों का जब नुज़ूल हो गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, ऐ खदीजा मेरी जान निकल जाएगी, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देख करके कहती हैं, क्या बात है, आप कैसे डर गए, आप कैसे परेशान हो गए? आप तो लोगों का बोझ ढोते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों की खैर
گواہی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مزاج پرسی کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا پورا خیال کرتے ہیں، پانی بھر کر کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کون تھی؟ آقا علیہ السلام کی زوج مطہرہ تھی، ان کا بھی کلیجہ بہت بڑا تھا، ایسی بیوی، ایسی امہات المؤمنین میں ایسی بعظمت، ایسی باشوکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، جنہوں نے ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، آپ کے حوصلے کو مضبوط کیا، کیا کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ ایسے ہیں، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، بعد میں حضرت خدیجہ سے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بڑی خوشی ہوئی دل میں، اور یہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں، آپ نبی ہیں۔ لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو آپ کی اس بات کی پوری تصدیق ہو جائے۔ اس وقت ان کے چچا ورقہ ابن نوفل جو عیسائیت مذہب کے اوپر تھے، عمر رسیدہ تھے، بینائی کھو بیٹھے تھے، اور صرف توریت اور انجیل لکھ کر کے دیتے تھے، ان کو کتاب کا علم تھا اور اسی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ ورقہ ابن نوفل کا کہا چلو ہمارے چچا کے پاس، ان کو پہلی کتابوں کا علم ہے، وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ واقعہ جو آپ کے پاس پیش آیا ہے آپ کے ساتھ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب پورا واقعہ ورقہ ابن نوفل سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے، چیخ ماری، جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، اگر میری زندگی نے وفا کیا تو میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا، آپ کا ساتھ ضرور دوں گا اگر میں زندہ رہا۔ لیکن کیا بتاؤں اے میرے بھتیجے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمہاری جو اپنی قوم ہے یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال کر باہر کر دے گی۔ آقا علیہ السلام نے بڑے حیرت سے متعجب ہو کر کے پوچھا، اے چچا کیا ایسا بھی ہوگا کہ یہ میری قوم جو مجھے اتنا چاہتی ہے، مجھے اتنا مانتی ہے، میری اتنی عزت کرتی ہے، میری اتنی تکریم کرتی ہے، یہ مجھے اپنے وطن سے نکال کر باہر کر دے گی؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ بڑے ہی متعجب انداز میں آقا علیہ السلام نے ورقہ ابن نوفل سے جب یہ بات کہی تو ورقہ ابن نوفل نے کہا، ہاں جب نبی اور رسول اس کام کو لے کر کے آئے ہیں، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ آپ حضرت موسیٰ ہی کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، وہ حامان تمہارا پیچھا کرے گا۔ اس وطن سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے،
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، آپ نے ان کو پورا کر دیا، پھر وہی حضرت ابراہیم کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا۔ یہ سب سے پہلا امتحان تھا، گھر سے نکلنا پڑا۔ اب آپ نے کہا آنکھ کر دیں گے، نار نمرود میں ڈالا گیا، اور پھر کہاں کہاں ہو کر کے حضرت ابراہیم مکہ آئے۔ جب یہ کام نبی لے کر کے آیا ہے میرے بھتیجے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ یوں آتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کا جب انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل سفید لباس میں ہے۔ بعد میں علماء نے اس کی جو تعبیر بتائی یہ کہ گویا کہ ورقہ ابن نوفل کیا ہے؟ جنتی۔ اس لیے کہ اگر کسی کو خواب میں کوئی دیکھے اور سفید لباس میں ہو تو اس کے جنتی ہونے کی کیا ہے؟ یہ گارنٹی ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ ہو، کالے لباس میں ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ورقہ ابن نوفل گویا کی آقا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ مومن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں حضرت علی، حضرت خدیجہ، دوستوں میں حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ یہ تھے، اور ورقہ ابن نوفل بھی ایمان لا چکے تھے، تبھی تو یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر آقا علیہ السلام کے اوپر یہ جو مہینہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آقا علیہ السلام پر گویا کی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ آغاز نبوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے آپ تمام حضرات تک گوش گزار کرنی تھی، لہذا کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے، فون آ گیا ہے، اور انشاءاللہ پھر آئندہ اسی مہینے کے تعلق سے آپ تمام حضرات کے سامنے ہم انشاءاللہ گزارشات رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔